معزز و محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فہم دین کورس کا سلسلہ بڑی کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ ہمارا انشاءاللہ آخری پروگرام 14 دسمبر جمعرات کو فجر کی نماز کے بعد ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے معاشرتی ذمہ داریاں، سوشل اوبلیگیشنز، سوشل رسپانسبلٹیز۔ اگر ہم اپنے معاشرتی رویوں اور اپنی رسپانسبلٹیز اور ذمہ داریوں کا جائزہ لیں تو اس میں کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو محاسن اخلاق کہتے ہیں، جن کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہوتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کو رذائل اخلاق کہتے ہیں، یعنی جن سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ محاسن اخلاق کیا ہیں؟ کہ انسان کے اخلاق اتنے عمدہ ہو جائیں کہ انسان اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو جائے۔ دین اسلام نے جہاں ہمیں عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، معاملات میں بہت سی چیزوں کا حکم دیا، وہاں اخلاقیات کو اپنانے کا بھی درس دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پروردگار فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے محبوب آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ محاسن اخلاق کہتے ہیں انسان کے وہ عمدہ اوصاف جس کی وجہ سے وہ اپنی عادات کو، طور طریقے کو، اطوار کو، اپنے معاملات کو بہترین انداز میں سر انجام دے سکے۔ انسان کے وہ اعلیٰ اخلاق، وہ عمدہ اخلاق جو اس کی کامیابی کے ضمانت بنتے ہیں، اسلام میں اس کا تفصیل سے ذکر ہے، جس میں چند میں آج ذکر کروں گا اور چند اس میں رذائل اخلاق کا ذکر ہوگا۔ محاسن اخلاق میں سب سے پہلے سچائی ہے۔ اسلام میں سچائی کو صدق کے ساتھ تعبیر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقام پر سچائی کی ترغیب دلاتے ہوئے آیات کو نازل فرمایا، اور خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الصدق یہدی الی البر، بے شک سچائی نیکی کی طرف راغب کرنے والی ہے، وَإِنَّ الْكَاذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور بے شک جھوٹ گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس کا مطلب انسان کو حتی الامکان سچائی کا ساتھ دینا چاہیے۔ سچائی ایک ایسا خوبصورت وصف ہے جس سے انسان کی عزت و وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ جھوٹا انسان کسی نہ کسی وقت اپنے جھوٹ کے پکڑے جانے کی وجہ سے ذلت و رسوائی کا سامنا کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو جب ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی جان کے دشمن بھی صادق و امین کہتے تھے۔ یہ آپ کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ غیر بھی آپ کی سچائی اور آپ کی صداقت کا اعتراف کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں معاشرے کے اندر رہتے ہوئے سچائی کو اپنانا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں کاروباری لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ دوسرا وصف ہے دیانت داری، جس کو امانت داری بھی کہتے ہیں۔ 9 دسمبر کل کا دن انٹرنیشنل کرپشن ڈے کے حوالے سے پوری دنیا میں منایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں یہ بات ترغیب دلائی جاتی ہے، یہ کہی جاتی ہے کہ اگر ہم 9 دسمبر کو انٹرنیشنل کرپشن ڈے منا رہے ہیں، اس کا مطلب ہم دیانت دار ہوں، امانت داری کو اپنائیں۔ دیانت داری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ امانت داری اتنا بڑا وصف ہے
جس کا تعلق صرف انسان کے مالی اور دنیاوی معاملات سے نہیں ہے، انسان کی زندگی کا ہر لمحہ امانت داری میں گزرنا چاہیے۔ مثلا یہ زندگی بھی امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سانسیں عطا کی یہ بھی امانت ہے، ہمارا یہ وجود بھی امانت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں عطا کی وہ بھی امانت ہیں، مجلس میں کی جانے والی باتیں بھی امانت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المجالس بالامانہ، مجلس سے بھی امانت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بات سن کے دوسری مجلس میں کر دی جائے جس کا مقصد محض انتشار اور افتراق اور اختلاف پھیلانا ہو۔ اسی طرح دیانت داری اور امانت داری کے مفہوم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے ذکر کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بھی ایک امانت سمجھیں، ہم اپنے لمحات اور اوقات کو بھی امانت سمجھیں اور اپنے معمولات کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق گزاریں، تو پھر ہم ایک اچھے انسان بنتے ہیں۔ اسی طرح محاسن اخلاق میں ایک وصف ہے وعدہ پورا کرنا، ایفائے عہد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان العہد کان مسئولا، قیامت کے دن وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے بھی معاہدات کیے، ان کی بھی ترغیب دلاتے ہوئے ان کو پورا کیا۔ میرے پاس تقریباً 63 ایسے معاہدات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل سے کی۔ عہد اور وعدے کی تکمیل کا اندازہ اس بات سے لگائیں، حضرت ابو حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نہیں کیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن آپ نبوت کے منصب پہ فائز تھے، چونکہ اللہ کا نبی عالم ارواح سے لے کر ماں کی گود تک نبی ہی ہوتا ہے اور پھر اپنی زندگی کے تمام مراحل میں، لیکن اعلان ابھی سرکار نے نہیں فرمایا تھا۔ تو حضرت ابو اسما کہتے ہیں کہ کچھ معاملے میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تجارت کے معاملے میں لین دین کیا، تو کچھ پیسے کم پڑ گئے، تو میں نے کہا اگر آپ وعدہ کریں یہاں رکنے کا میں لے آتا ہوں اور یہ سودا آپ سے خرید لیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب وہ لینے کے لیے گئے اور بھول گئے۔ 3 دن بعد وہ کہتے ہیں کہ میرا وہاں اچانک ذکر وہاں سے گزر ہوا کسی وجہ سے، تو میں حیران ہو گیا کہ میں تو بھول چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 3 دن سے تمہارا یہاں انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا۔ اندازہ لگائیے کہ وعدہ کتنا اہم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت صلح حدیبیہ میں کفار سے معاہدہ کیا اور صلح حدیبیہ میں یہ بات لکھ دی گئی کہ اگر کوئی مکہ سے بھاگ کے مدینہ آئے گا تو واپس کرنا پڑے گا، لیکن مدینہ منورہ سے اگر کوئی مکہ مکرمہ میں آیا تو واپس ہم نہ کریں گے، یہ بات ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ معاہدہ کیا، ابھی معاہدہ مکمل ہوا، ابھی اس کے اوپر سگنیچر ہوئے، مہر نبوت لگی، تو دیکھا حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسیوں میں اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے آئے۔ کفار مکہ نے اسلام قبول کرنے پر ان پر تشدد کیا، وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے آئے، خون ٹپک رہا ہے۔ یہ حالت دیکھ کے صحابہ بھی آپ دیدہ ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی پسیج گیا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام وعدہ کر چکے تھے مکہ سے جو آئے گا واپس کرنا پڑے گا۔ آپ نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ کو تنہا کیا اور ان کو صبر کی تلقین کی اور ان کو بشارتیں دی کہ عنقریب تم ہمارے پاس ہوگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیج دیا۔ کیا خوبصورت وعدے کی تکمیل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی وعدہ کیا اس کو مکمل کیا۔ ہمارے معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے جب ہم کسی سے وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں، اس کی تکمیل کی کوشش کریں۔ اسی طرح مہانت جو ہمارے محاسن اخلاق ہیں، حسن اخلاق، اس میں سے ایک وصف ہے عدل و انصاف، جو آج ہمیں دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ عدل کیا ہے؟ جو چیز جس مقام پہ رکھنے کے قابل ہو اس کو اس مقام پہ رکھ دی جائے، یہ عدل ہے۔ اور انصاف چیز کو 2 برابر حصوں میں بانٹ دینا ہے، اس لیے ان دونوں کو عدل و انصاف کو اکٹھے ذکر کر دیا جاتا ہے۔ عدل و انصاف اس لیے اہم اور ضروری ہے کہ معاشرے میں اگر انصاف کی فراہمی نہ ہوگی تو لا محالہ ظلم اور بربریت بڑھتی جائے گی۔
جس کے نقصان میں وہ معاشرہ آہستہ آہستہ پستی تنزلی کا شکار ہو جائے گا، اور اس کے تنزلی اور پستی کی طرف آنے کی وجہ سے اس معاشرے کے لوگ آہستہ آہستہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو ظالم کے ظلم کا اثر اس کی ذات تک ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا، ایسا نہیں ہے، حتی الحبارہ لا تموت فی فقرہا لظلم الظالم۔ فرمایا کہ جو پرندے چھوٹے چھوٹے گھونسلوں میں ہیں، جب ظالم کا ظلم بڑھتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے پرندے بھی اپنے اپنے گھونسلوں میں دبلے پتلے ہو کے مر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ پرندوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے جب معاشرے میں عدل و انصاف نہ ہو، جب ظلم ہر طرف پھیل جائے۔ اسی لیے دین اسلام نے ہمیں عدل و انصاف کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ زندگی کا ایک ایک لمحہ میں عدل و انصاف سے بھرپور ملتا ہے۔ یہاں تک کہ یہودی اور مسلمان کا کھیت میں پانی لگانے پہ جھگڑا ہو گیا، حالانکہ کھیت یہودی کا پہلے ہے اور حق بھی اس کا بنتا ہے۔ جب یہ معاملہ ہوا، آپس میں اختلاف ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ یہودی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کے کرائیٹیریا کو پورا کرتے ہوئے حق پہ یہودی کو جانا تو فیصلہ یہودی کے حق میں کیا کہ پانی یہ پہلے لگائے گا۔ اس کا مطلب کہ معاشرتی اقدار میں، سوشل رسپانسبلٹیز اور سوشل اوبلیگیشنز میں ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اس بات کو باور کرانا ہوتا ہے کہ ہم بلا مذہب اور بلا کسی نسل کی تفریق کے ہم عدل و انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ عدل و انصاف انسان کا وہ خوبصورت وصف ہے جو انسان کو اعلیٰ ترین منصب پہ پہنچا دیتا ہے، معاشرہ کامیابی کی طرف بڑھتا ہے۔ اس لیے پروردگار نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو عدل و انصاف یہ بھی ہماری معاشرتی ذمہ داری ہے۔ ہماری معاشرتی ذمہ داری میں ایک اور ذمہ داری ہے، وہ ہے رسپیکٹ آف لا، احترام قانون۔ ہم جتنے مرضی قوانین بنا لیں، اگر ہم خود اس کا احترام نہیں کریں گے، رسپیکٹ نہیں کریں گے، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کوشش نہیں کریں گے، وہ قوانین کتابوں میں رہیں گے۔ قانون کا احترام ضروری ہے، احترام قانون سے معاشرے بنتے ہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے قانون کی پاسداری اور احترام کا خوبصورت تصور لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا کہ آپ کے دور میں پوری یعنی ہر طرف جو اسلامی سلطنت اور ریاست تھی اس کے اندر احترام قانون کی آواز بلند ہوتی ہے۔ قانون کا احترام اتنا ضروری ہے کہ بغیر کسی شخص کی ذاتی مفاد یا بغیر کسی شخص کے ذاتی معاملات کے یا اس کے مرتبے اور منصب کے ناجائز استعمال کی وجہ سے قانون کی پاسداری کو لوگوں کے لیے عام کر دیا جائے۔ لوگ قانون کا احترام کیوں چھوڑتے ہیں؟ قانون کے احترام کو چھوڑنے کی ایک وجہ لوگ اپنے ذاتی مفاد کو سامنے رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں کہ ہمارا منصب، ہمارا عہدہ اتنا بڑا ہے کہ ہمیں قانون کی ضرورت ہی نہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں تو فاروق اعظم بھی ہو تو عدالت کے کٹہرے میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ یہاں تو حضرت علی المرتضیٰ مولا المسلمین شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ اپنی زرہ یہودی کے ہاتھ میں دیتے تو دیکھ کے چھینتے نہیں ہیں، خود امیر المومنین ہیں، عدالت میں آئے اور آ کے قاضی شریعت کی بارگاہ میں یہ کیس پیش کیا گیا۔ یہ امت کو سمجھانا مقصود تھا کہ دیکھیں ہم حاکم وقت بھی ہے، فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا عدالت میں ہوگا۔ یہاں کسی کے بڑے چھوٹے، کسی کے منصب پر فائز ہو جانے سے فیصلے نہیں کیے جاتے۔ اب چونکہ فیصلے کا کرائیٹیریا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو دعویٰ کرتا ہے وہ گواہ پیش کرتا ہے، اور جو مد مقابل مطالع ہے اگر یہ گواہ پیش کرنے سے عاجز آ جائے تو وہ قسم اٹھاتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے اور اس کے مطابق فیصلہ حل ہو سکتا ہے۔ آج ہم برطانیہ کے بنائے ہوئے اس قانون کو اپنے ملک میں نافذ کر کے کئی کئی سال صرف تاریخوں پہ بھگتتے رہتے ہیں، اور پیشہ ور وکلاء کی فیسیں دے دے کر انسان آج کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ یہ تو اسلام کا نظام ہی نہیں ہے، یہ تو اسی وقت فیصلہ ہوتا ہے
قاضی شریح نے حضرت علی المرتضیٰ مولا المسلمین شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے کہا گواہ پیش کیجئے. کہا جی میرا بیٹا امام حسن. کہا جی بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں نہیں ہے. کہا جی میرا غلام قمبر. کہا جی غلام کی گواہی بھی آقا کے حق میں نہیں ہے. اب یہ بات مولا علی نہیں جانتے تھے، جانتے تھے، وہ تو باب و مدینہ العلم ہے، لیکن امت کے سامنے وہ ایک نمونہ پیش کرنا چاہتے تھے کہ دیکھیں ہم امیر المومنین ہو کر بھی فیصلہ رسول اللہ کی شریعت کے مطابق کرتے ہیں. کہا جی میرے تو 2 گواہ ہیں. جب یہ 2 گواہوں کے بعد مزید گواہ پیش کرنے سے عاجز آ گئے، قاضی شریعت نے یہودی سے کہا قسم اٹھا. کیونکہ جب مدعی گواہ پیش کرنے سے عاجز آ جائے تو مد مقابل مدعا علیہ پھر قسم اٹھاتا ہے. انہوں نے قسم اٹھائی، یہودی نے جھوٹی قسم اٹھا لی. فیصلہ ہو گیا کہ یہ زرا اس یہودی کی ہے. اب اس کے اثرات دیکھیے، عدل و انصاف کی فراہمی کے اثرات بہت زبردست ہیں. وہ یہودی باہر آیا اور اس نے وہ زرا حضرت مولا المسلمین شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے قدموں میں رکھی اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اسلام قبول کرتا ہوں. ایسا پاک دین جہاں ایک عوام اور حکمران کے درمیان اتنا خوبصورت معیار، کڑا معیار، یہی سچا دین ہے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام کی وہ عظمت ہے جس کی وجہ سے اغیار نے بھی تسلیم کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنو مخزوم قبیلے کی ایک خاتون نے فاطمہ نامی چوری کی تو اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی، حضرت زید بن حارثہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کے بیٹے اسامہ بن زید بڑے پیارے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. انہوں نے ذرا آگے ہو کے سفارش کر دی، پیارے آقا تھوڑا سا کوئی نرمی کا معاملہ ہو جائے. ہمارے آقا طیش میں اور غصے میں آ گئے اور جلال میں فرمایا کہ پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ وہ غریب لوگوں پر قانون نافذ کرتی تھی اور امیروں کو چھوڑ دیتی تھی، اور میں اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو ہاتھ اس کا بھی کاٹ دیا جاتا. یہ کائنات کے لیے قانون بنا دیا کہ احترام قانون میں، قانون عدل و انصاف کی فراہمی میں سب برابر ہے. اور یہی ایکویلٹی کا تصور، یہی مساوات کا تصور اسلام کے دامن میں ہمیں بہت سی خوبیاں عطا فرماتا ہے. اور اسی طرح بہترین محاسن اخلاق میں ایک وصف ہے ایثار. ایثار کہتے ہیں سیکریفائس کو، قربانی کو. ہمیں معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے قربانی پیش کرنے کا، سیکریفائس اور ایثار کا جذبہ رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود اس کے وہ ضرورت مند ہوتے ہیں. ایثار بڑا پیارا وصف ہے. ایثار اور سخاوت میں فرق ہے. مثلا آپ کسی جگہ جا رہے ہیں، آپ نے 3 روٹیاں خریدی، آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کھانے لگے تو آپ نے 2 روٹیاں کھائیں، آپ کا پیٹ بھر گیا، آپ نے کہا ایک بچ گئی، آپ نے کہا جی سخاوت کر دیتے ہیں، ایک آپ نے سخاوت کر دی. یہ ہے سخاوت. ایثار کیا ہے؟ آپ نے 3 روٹیاں خریدی، کھانے لگے، بھوک بھی ہے، تو کوئی 3 آپ کے سامنے بھکاری آ گئے، انہوں نے کہا جی یقین کریں ہم بہت بھوکے ہیں، ہمیں 3 روٹی دے دیں. آپ نے خود اپنی بھوک پر دوسرے کو ترجیح دے کے 3 روٹیاں ان کو دے دی. اسے ایثار کہتے ہیں. ایثار اور سخاوت میں فرق ہے. ضرورت سے زائد چیز اللہ کی راہ میں دینا سخاوت ہے، اور اپنی ضرورت پر دوسرے کو مقدم کرنا یہ ایثار ہے. اور یہی طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آل خانہ کو سکھایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہی عمل رہا. ایک مرتبہ ایک مہمان آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانہ میں کچھ نہ تھا. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ مسجد میں تھے. آپ نے مسجد میں کہا کون ہے جو ان کو اپنا مہمان بنائے؟ جناب حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے جی میں. وہ گھر لے گئے، لیکن گھر آ کے پتہ چلا کہ کھانا تو صرف یہ چند لوگوں کا، یعنی بچے کا اور گھر والوں کا تھا، یعنی ایک شخص ہی بمشکل کھا سکتا تھا. اب گھر میں تو ایک شخص کا کھانا ہو تو تھوڑا سا ماں، تھوڑا سا باپ، تھوڑا سا بچے کھا کے کر سکتے ہیں گزارا، لیکن یہ مہمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، ان کے لیے تو نہیں ایسے ہو سکتا. تو صحابی نے کہا بچوں کو کسی طرح بہلا پھسلا کے سلا دیں. سلا دیا. کہا جب کھانا آگے رکھو تو بہانے سے چراغ بھی بجھا دینا. انہوں نے صرف ایک لقمہ منہ میں ڈالا اور اس کے بعد سارا مہمان کو کھانا کھلا دیا. اتنے ایثار کا
یہ مظاہرہ ہوا کہ جس وقت یہ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس عمل کو پسند کیا ہے، اور قرآن کی آیت اتاری ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ضرورت مند۔ آپ دیکھ لیجئے غزوہ تبوک کے موقع پر فاروق اعظم نے گھر کا آدھا مال پیش کر دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا سارا مال پیش کر دیا۔ کیسا ایثار ہے، ایک سوئی تک بھی گھر میں نہیں رکھی۔ جنگ یرموک میں زخمی حالت میں لوگ پیاس سے شدت سے پکارتے ہیں، آلات پیاس لگی ہے، صحابی پانی لے کے جاتے ہیں، دوسری طرف سے آواز کرتے ہیں پہلے ان کو پلاؤ۔ ایثار یہ جہاں بلب ہیں، خون سارا نکل چکا ہے، چند قطرے جسم میں ہے، اس حالت میں بھی کہتے ہیں پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ، پھر دوسرے، پھر تیسرے۔ صحابی کہتے ہیں ایک روایت میں 3 ایک میں 7 ہے کہ آخری فرد تک پہنچا تو وہ شہید ہو گئے، میں دوڑ کے آیا پہلے کے پاس، وہ بھی شہید، پھر آیا، ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ اس حالت میں بھی انہوں نے اپنی پیاس پر دوسرے کی پیاس کو ترجیح دیا۔ یہ ایثار ہے، یہی سیکریفائز ہے، یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف ہے، یہ ہے محاسن اخلاق، یہ اخلاقیات ہیں، یہ مورل ویلیوز ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ سے ہم کامیاب ہوں۔ اور دوسرے ہیں رذائل اخلاق۔ رذائل اخلاق کا مطلب ہے اخلاق رذیلہ، برے اوصاف، اسلام اس سے بھی روکتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے جھوٹ ہے۔ جھوٹ اتنی بڑی برائی ہے، یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے جو کلمہ پڑھنا چاہتے تھے لیکن اپنی برائیاں ذکر کرنے لگے، وہ چوری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، بدکاری کی طرف جھوٹ بولتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے وعدہ کرو ایک ہی بات کہ جھوٹ نہیں بولو گے۔ کہا جی ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ لیا، اسلام کی طرف آئے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی۔ رات کو چوری کے لیے جانے لگے، کہا صبح سرکار پوچھیں گے تو جھوٹ تو بولنا نہیں، سچ بولیں گے تو چوری پر سزا ہوگی، وہ بھی چھوڑ گئی۔ کچھ دنوں بعد شراب پینے لگے، کہا جی سرکار نے پوچھا تو بتانا پڑے گا، پی ہے یہ بھی جو ہے ان کے سامنے اظہار ہوگا، سزا ملے گی، یہ بھی چھوڑ دیا۔ بدکاری کی طرف جانے لگے، کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو جھوٹ تو بولنا نہیں۔ یعنی ایک برائی جھوٹ چھوٹی، اس سے ساری برائیاں چھوٹ جاتی ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الکاذب یہدی الی الفجور، جھوٹ جو ہے یہ گناہ کی رہنمائی کرتا ہے، گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ اور میں ہاں۔ کنجوس؟ عرض کیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں۔ عرض کیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ قال لا، فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایمان والا سچا ہوتا ہے، اس نے سچائی کو اپنائے، یہ رذائل اخلاق میں سے جھوٹ۔ دوسرا وصف ہے غیبت۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت کہتے ہیں کہ کسی شخص کا عیب اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا، جو اس کے سامنے بیان کیا جائے تو اس کو برا لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی کاؤنسلنگ فرما رہے تھے تو ایک صحابیت کرتے ہیں پیارے آقا وہ جو عیب ہم بیان کر رہے ہیں اگر اس میں ہو تو بھی غیبت ہے؟ فرمایا یہی تو غیبت ہے، اگر ان میں نہیں تو پھر یہ تہمت ہے، پھر تو یہ بہتان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا۔ مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے مراد اس لیے یہ کہا گیا کیونکہ جو مردہ اور ڈیڈ باڈی ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے آپ جھوٹ بولیں، جو بھی کہتے ہیں، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، وہ تو مر چکا ہے۔ ایسے ہی جو بندہ آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ اس کے پیچھے اس کی عیب جوئی کیے جا رہے ہیں، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اس لیے کہا یہ مردہ گوشت کھانے کے برابر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے آ رہے تھے، ایک صحابی کو سنا اس نے کسی کے بارے میں غیبت کی، آگے بڑھے تو آگے گدھا مرا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آگے بڑھو، اترو اور اس گدھے کو کھاؤ۔ عرض کیا پیارے آقا اس کو کون کھاتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابھی تم نے اپنے مردہ بھائی کے بارے میں جو کہا ہے اس کا گناہ اس مردار اور گدھے کھانے سے بھی زیادہ ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غیبت کر لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم غیبت کو ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے بیان کرتے ہیں اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ سب سے بڑا معاملہ یہ ہے غیبت کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ غیبت ایک سری گناہ میں شامل ہے۔ اور پھر یاد رکھیے غیبت اتنا بڑا گناہ ہے جو باقی گناہوں کا سبب بن جاتا ہے۔ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے بات کرنا، یہ سارے کا سارا اس میں شامل ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ غیبت کرنے والا شخص
ایک دن اپنی حیثیت، عزت اور وقار کو معاشرے میں کھو دیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غیبت کی کچھ مستثنیات بھی بیان کی، یعنی پیٹھ پیچھے کچھ باتیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ مثلا اگر کوئی مظلوم ظالم کے خلاف فریاد کرے تو وہ غیبت نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص پہ ظلم ہوا ہے، وہ عدالت میں جا کے اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس نے مجھ پہ ظلم کیا، اگرچہ وہ سامنے نہیں ہے، اب یہ غیبت میں نہیں آئے گا۔ نمبر 2، کسی شخص کے دھوکے فریب سے لوگوں کو آگاہ کرنا، یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، اس نے اپنے چہرے پہ کئی چہرے سجا رکھے ہیں، وہ دھوکہ بھی دیتا ہے، فریب بھی کرتا ہے، فراڈ بھی کرتا ہے، لیکن ایک شخص اس کے دھوکے میں مبتلا ہو چکا ہے، وہ تجربے میں یا اس کے ساتھ یہ فریب اور دھوکہ ہو چکا ہے، اب وہ دوسرے لوگوں کو بچانے کے لیے بتاتا ہے کہ اس بندے سے بچ کے رہنا، یہ بندہ بظاہر کچھ ہے اندر سے کچھ ہے، کیونکہ میں اس کا دھوکے کا شکار ہو چکا ہوں۔ ایسی صورت میں یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ اور اسی طرح کسی شخص کے برے عیب کے بارے میں اس لیے بتانا کہ دوسرا اس سے محفوظ رہے، یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ مثلا اکثر لوگ ہمیں آگے کہتے ہیں کہ کریمی صاحب آپ مسجد میں خطیب ہیں، تو ہم فلاں گھر میں یا فلاں بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو بتائیے اب اگر اس بندے میں یا اس گھر میں یا اس بیٹے میں کوئی عیب ہے تو ہم بتا دیتے ہیں کہ اس گھر میں شادی نہ کیجیے، یہ بچہ تو نشہ کرتا ہے یا کام نہیں، جو بھی اس کا عیب ہے۔ اب یہ غیبت نہیں ہے۔ غیبت وہ ہوتی ہے کہ بے جا کسی کی مذمت میں بے جا بات کرنا جس سے اس کی عزت پر حرف آ جائے، اسے غیبت کہتے ہیں، تو اسلام نے اسے بھی منع کیا۔ اور اسی طرح اسلام نے جہاں میں بہت سی برائیوں سے منع کیا ہے، وہیں دین اسلام نے ہمیں اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ سچائی کی طرف بڑھیں اور عدل و انصاف کو اپنائیں، احترام قانون کریں۔ ہمارا فہم دین کورس کا سلسلہ الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ میں چونکہ اس وقت لاہور میں نہیں ہوں، لاہور سے باہر ہوں، کل کا ہمارا درس بھی الحمدللہ لائیو ہوا۔ آج بھی میں اس وقت سرگودا کے قریب ایک علاقے میں یہاں سے لائیو درس قرآن پیش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ کل میرا درس قرآن براہ راست جامع مسجد حنفیہ رضویہ میں ہی ہوگا، اور ہمارا 30 روزہ فہم دین کورس 14 تاریخ کو 14 دسمبر کو ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہم مسجد کی در و دیوار کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے ہمارے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا درس اور درد رکھا ہے، وہ در و دیوار کا محتاج نہیں، وہ کہیں بھی محمد علی کریمی ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بہاریں انشاءاللہ پھیلاتا رہے گا۔ اور انشاءاللہ ہمارے جو باقی فزیکلی درس رہ گئے وہ پیر، منگل، بدھ 3 دن ہیں، اور جمعرات کو ہماری آخری نشست ہوگی جس میں انعامات کی تقسیم ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اب جو چند دن درس کے رہ گئے آپ اس میں ضرور شامل ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سچا پہرے دار بنائے۔ وما علیہ